هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأعيننا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ الہی بانیان مجالس دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے جنت نعیمی جگہ عطا فرما جڑا جڑا مومن ای پاک مشن جو کچھ حصہ پیر لیندے اندہ ثواب انہاں دے مرحومین دے ارواح کو پہنچا مالک جڑا جڑا مومن ای پاک مجلسی ٹر کے آیا بیٹھے جڑا کہیں مجبوری تو نہیں آ سنگا یا جائیں کہیں آمنا ہے انہاں دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے درجات بلند فرما بے اولادہ کو اولاد نرینہ عطا فرما بیمارہ کو صحت کاملہ و عادلہ عطا فرما بے رزق کو حلال دا رزق عطا فرما مالک اپنے جلال دا واسطے حجت قائم امام مہدی علیہ السلام دا جال ظہور فرما ساکون دی زیارت دے قابل بنام دی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر کافی مجمع خالق حقیقی دا نا ہے بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری باواز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے اچھی صلوات پڑھو حسبنا اللہ وکیل نعم المولا ونعم النصير بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین آج دے دیہی دا مہمان بچہ بیٹھے غریب کربلا کل وسط باغ لٹا بننا ہے الصلاة والسلام علی من کان نبیاں آدم بین الماء والتین اچھی صلوات الصلاة والسلام علی حسن المسموم مومنہ مسموم کو آدھیں جے کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زہر ملی ونجے مسموم او ہوندے جندہ جنازہ قبرستان جو واپس واللہ وے مسموم او ہوندے جندے میاد جو بھینی تیر چھکیں مسموم او ہوندے جندے پتر دلاج تے مسلمان گھوڑے بھجاؤں میں مسموم او ہوندے جندی بیوانوں دا داج لٹا ونجے والحسین غریب الغریب ہوندے جے کو وطن چھوڑنا پوے
ایک بیمار دھیوں وے جڑی کلی رہ ونجے نال نہ بھراؤں میں نہ پیو وے نہ ماں ہوئے غریبوں دے جند یار دے بدھے رام تروٹ ونجے نہ غریبوں دے جند چھیویں دی ڈھل دی دیگر کو پانی بند ہوئے غریبوں دے جیکم اکبر جی پتر دلاج چاونی پوے بھتریجے دلاج دے ٹکڑے چاونے پوے بے عرض کربلا یوم عاشورا الصلاۃ والسلام علی سیدت الجلیلت المخدومت المقدسات طاہرات المطہرات صدیقات الکبریٰ المدفونات سرا والمغضوبات جہرا سیادت نساء العالمین سیر دی عظمت اچھی صلوات خط لکھا عباس سید بھرا دو تے این گال دی دے اطلاعے اسام ملک عراق چی آگئے ہیں نترائے بھینی ہمراہ آدھے فیل قربا دیوار سکوں تے گئی چاہوں گردوں ویڑ سپاہے کوئی سنگتی تو میں بھولا میں میں کوں آدھی آن دمائے دوجہ بن سناواں سید روندہ بیٹھے آدھا بیٹھے خات نہیں اکبر دی اما شادی دا تیگی ہے امڑی اجیڑ مدینہ میں کو مدد کیتے وہ صدمیں دا پے اسمت دا پاک نگینہ روندہ بیٹھے تیرو رو کے آدھا بیٹھے ویچ خات دے دست خاتین علی دیاں دھیاں دے تے ہی بھی خات دا یجاب کرینا این خات دے آخری ستران دے میری کی دیئے منات سکین میں نوکراں چاچا جی میں نوکراں روندہ بیٹھے بھینی تے ماں کود سیندہ بیٹھے آدھا بیٹھے خات نہیں اکبر دی وہ شادی دا تیگی ہے امڑی اجیڑ مدینہ میں کو مدد کی دے او صدمیں دا پے اسمت دا پاک نگینہ تے ویچ خات دے دست خاتین والی دیاں دھیاں دے تے ہی بھی خات دائی عجاب کرینا این خات دے آخری ستران دے میری کی دیئے منات سکینہ ماں تے بھینی تا آدھیاں رہیاں اس نے سید اکبر دی شادی دا خاتو سے اکبر دی بھین دی اپنی قسمت حکم ہے سید دی شہادت پڑھنی ہے جتنا پڑھ سنگ سا کوشش کرے سا سنے نا حسین دا صحابی نائس عبداللہ
بسرے دوست دے غریب کربلا دے کولا باویا آکھے مظلوم میری اولاد کانی بھیڑ تے بھرا دعا کرو متا مالک میں کوئی اولاد دے وے غریب بھیڑ دے دروازے تے آ کھڑے آلیا میرے صحابی دی اولاد کونی میں دعا منگنا تو امین آکھ متا تیری امین نال مالک کو دھیاں جدے وے تے میری دعا نال مالک کو پوتر جدے وے دعا منگئینے بھیڑ امین آکھے بھیرا دی دعا نال عبداللہ کو مالک سید نہیں پوتر دیتا ہے بھیڑ دی دعا نال دھیاں دیتیاں نس اللہ گواہ عبداللہ آویا حسین کو ملیا چاند دیا مہمان راویا ود ٹور بنیا عبداللہ دی وصال تو بعد سید کو ماں بھیجے حلال حسین متا وسطہ پیو سی تو آنج حسین دے قدمت ہاتھ لا ساٹھ ہجری آئی جدا جناب سید مظلوم کربلا کو لائے ادھے مولا میں کو ماں بھیجائے اکیڈ ہجرچ میری شادی ہونی ہے میں شادی دی دعوت کرنا یا بیٹھا غریب دی آنکھیں واس پہین آدھے سید نراز نہ تھی میں اکیڈ ہجری کو مت میں گھر نہ ہوا سید رو کیا دے مولا تو نہ ہوئے تا المالک کو بھیجے غریب دی آنکھیں واس دیاں پہین آدھے غازی بھی نہ ہو سی آدھے مولا اتنی مجبوری ہوئے غازی نہ ہوئے علی اکبر کو بھیجیں سید آدھے اکبری میرے نال ہونے آدھے اکبری نہ ہوئے وقت قاسم کو بھیجیں غریب دیاں اکھی مزدیاں پہین آدھا بیٹھے کیا دسواں قاسم ہی نہیں ہونا آدھے وقت سجاد کو بھیجیں سجاد نام ہے غریب چرم ہے رو رو کیا دا بیٹھے سید جدان تیری شادی ہونی ہے سجاد بے ہوش ہونا ہے اللہ گواہ سید آدھے مولا تیری مرضی اگر تو نہ سنگے ایک میڈے تے منت لاویں جدہ اکبر کو سیرے پامیں میں کو بھولے نہیں غریب آدھے سید جدہ اکبر دی شادی تھی وہاں لگی میں وعدہ کرنا تے کو ضرور سدے ساں دی بھین دی اپنی قسمت جڑی اکبر دے پیران تے مورا کے رون دی رہیو سے آدھی رہیو سی اکبرہ میں 7 سال اچ ضعیف ہو گئیاں وطن تے ولیاں بھیرا بھیڑ کو تیریاں تانگیں اللہ گواہ ٹور گئے سید دروازے تے آیا ماں دیے میرا لال شادی دی دعوت کر رہے ہیں اما عجیب اللہ تے میں غریب کو شادی دادام غریب دیاں اکھی واسپوں دیاں ہیں ایو کو جا کے جدا اکبر کو سیرے پیسہ میں وعدہ کرنا تے کو ضرور سدس اجڑ گیاں ردی تے واس پیا سید 28 رجب کو غریب وطن مدینہ چھوڑائے 8 دے بدھے ارام ترٹ گئے 2 کو کربلا آئے 6ویں دی دیگر پہ ڈھل لئے جلے بھیڑ خیمہ جا بیٹھی سے آدھے حسین کنوں 10,000 دا لشکر پیان دے کنوں 6,000 دا لشکر ہے کنوں 4,000 دا لشکر ہے حسین دسا سنگ دیں سارے تیرے مارنا لین غریب رنیا بھیڑ سارے میں کو مارنا لین بھیڑ آدھے تیری کو یہ جے کو سدائی غریب آدھے خات لکھ داریاں سدوین داریاں ہیک رہ گئے سچیندہ بیٹھا سدا یا نہ سدا کال شادی تھئی ترے بھیڑی دا ہی کو برائے ماں بیوائے متا میں سدا تے بھیڑی تے ماں ناون دے انیس علی دی دی رو کیا دی حسین تو خات لے کے 10 خط میں تے تیری دی کرے سو اگر سید خط پڑھا شریف ہویا میں وعدہ کرنیاں تیری مدد کواسی صدے سلمہ لا جی آقا میرے کولا قلم دوات کاغذ گھمنا خط لکھنا ہے
کہیں دو لکھ دیں خاتا دے حکمہ دا برائے جنانا سید بسرے پیا وسدے خات لکھنا شروع کی تیز آدھے سید برا 28 رجب دا وطن مدینہ چھوڑے اردے بدے احرام ترٹ گئے مسلم شہید ہو گئے دودھ کربلا آیا آج چیمی دی دیگر پہ ڈھل دیئے میرا پانی بند ہو گئے بچے تسین سید آوے سے حسین دعا کرے سیاہ ڈامی دے دوپار ڈھلڑے نہ تے بیڑا چھوٹ وجنا ہے اگر بھینی نام ڈیونی سید تیری مجبوری بن ونجے حسین واتی تیرے تے راضی ہے خط بند کرن لگے بھین آج یہ خط میں گھڑے تلے لکھے زینب بنت علی حسین دی 4 سال دی دیئے جے خط کی دے تلے لکھے سکینہ بنت حسین خط چیز جان جی آقا میرے کولا میں خطرے نائے بسرے بچاؤنائے آدھے مولا میں تیرا صحابیاں میرے مقدری شہادت کوئی نہیں بسرہ بندورے غریب آدھے میں وعدہ کرنا صحابیاں تو پہلے جاؤں شہادت تیری اس پاک بدیے سارتے جان آدھے مولا ایک خط جا میری پاک دے پیج رکھ چھوڑ اتھا علی دیاں دے دات خط تھائیوین میں خط کو ہاتھ کی میں لاواں میں ادھرن جان تیری مہربانی ہے خط کو ہاتھ نہ میں لیندہ جو علی دیاں دے دات خط ہیں او کیو جیاں مسلمان ہیں جنا حسین تو بعد گھر کوئی بھالئیے لٹیں دے رہ گئے ہک بے کدے کیا دین راج کے لٹو جندے آسرے تے آئی المالا سام گئے اندہ کوئی نہیں بچہ جڑا آ کے چھڑاوے سید گھوڑے تے سوار تھیونا ہا کیوں جو جون سدن پیا ویندہ ہا کوشش تائے جکا مضمون پڑھا علامہ دیانا تک چند قدم تے گئے جان المالا گوا کھڑے آدھے خط چاہیے نے سید کو آنکھیں عام خط نہ سمجھیں ویڑے جبیر نبی کھولنا خط چیسا پہنچے بسرے دیگر پہ ڈھل دیا 8ویں دی جڑانا یا پہنچے لوگاں کو پوچھے سید گھر کیڑے ایک مسلمان گاں دے سامنے دیکھ جڑا وڈا گیڑ نظر آندھی سید گھر تیری ہکا منت کرنا سواری تے بے کے نمجھے بہو وڈا غیوری بھی سید جڑا پردے دا بہو پابندے میں آدھا سید تو تا اتنا پردے دا پابندہ میں علی دیاں دا کیڑا قصورا کہیں ویلے کوئی بازار دکھائیں دے ہیں نہ ہاتھ پس گردن پابندہ ہیں اللہ گواہ دروازے تے آ کھڑے دکل باپ کی تھی سید دروازے تے آیا دے کون آدھے میں حسین بادشاہ دکا سے داں آدھے مدینے جو آیا حسین تھک آیا حسین صحیح کڑاواں پانی پلاواں کھانا کھواواں مدینے دا نا سن جان دیا کی واز پہین رو رو کیا دے مدینے جو نہیں میں کربلا جو آیا سید دے میرا حسین تا مدینے پیا وسدے تیرے چہرے تے جھوٹی نظر نہیں آندہ رو رو کیا دا کڑے چر سی گڑ میں پانی پلاواں دے تو میں کو پانی پلے نہیں ہوں دا اسغاری تسے سکین نہیں تسیے بھینی بھی تسیے آدھے سید المالا دا پیاوی باروں خط نہ کھولیں مسلح عبادت باویں بھینی اجتماع کنال بلاویں ٹھیک ہے جی میں آکھر خط ایمیں کھلے ساں آدھے سید ہکا گل میری بھئی سن کیڑی گل سے میں رو رو کے آدھا کھڑے سامنے آلے رات کچھ دیر انتظار کرے ساں آسیں تائیں کٹھے ویسوں
نایوں تیرا اپنا مقدر بیڑی تٹھل ونجنی ہے اللہ گواہ یہ گل سنیے سید اندر داخل ہوئے ماں پوچھ دی لال کون ہے اماں حسین بادشاہ دکا سے دے سید روندہ ودے ماں دی رو نہیں متا اکبر دی شادی دا خط ہوئی آدھے اماں میں پوچھے مدینے جو ہیں میں گوادا میں مدینے جو نہیں میں کربلا جو پیانا ماں دیے میرے لال پانی پلایا وی رو رو کیا دے اماں آدھے اندے بالی تسین میں پانی کیویں پیواں ماں دیے عام خط نہ سمجھیں پہلے وضو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ میں تے یقین دہانی کرینیاں اکبر دی شادی دا خاتو سے سیدہ دے اماں جیڑے ٹیم دا کاسٹ گروں دا جٹھا میرا جگر پھٹ دا ویندے شالا میرے حسین بادشاہ دو خیر ہوئے رنیے ماں دی میرا لال میں تیریاں بھینی کو سدے سونیاں بھینی کو لا بیچن سید خط کھولے پہلی 70 تے نگاہ پئیے اکیں واز پئیانے سما دی لال روندہ کیوں ہے رونے سید آدھے اماں حسین آدھے 28 رجب دا وطن مدینہ چھوڑ دیتم آردے بدے رام ترٹ گئے دو دا کربلایاں 6ویں دا پانی بند ہو گئے سید بھیڑیاں ونڈیونی تا لگاویں نا ونڈیونی تیڑا اپنا مقدر خط بند کرن لگئے بھین ہاتھ جوڑ کیا دیئے سید خط دی بئی سیڈ دے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے سید دی نگاہ پئیے علی دی دھیتے سکینہ دے 10 خط رٹے نے مٹی تے روندہ یا بہ گئے ماں دی لال روندہ کیوں ہے اماں میں خط نگاہ کی دیئے حسین اکلا نہیں دھیئے نال نیس بھیڑی بھی نال آئین چاچا میں نو کراں رو رو کیا دا بیٹھے اماں کلا نہیں دھیئے نال ودے بھیڑی بھی نال نیس بغیرت لوگیں اللہ گواہ ماں دیسی میرا لال و تو کیا جانا ہے اماں اجازت بن رہی تو گننا میرے نال جول میں بینہ ملنا ماں دیس میرا لال میں جل دیا تیریاں بھیڑی کو نال نے دیا جلے خط پڑھانا یا ڈٹیس بن رہی دا سورخ لباس جلے بھیڑی کو نالا کے ڈٹیس بن رہی دا کالا لباس وال کھلے ہوئے ساری چکھا کے ماتم کر کے روندی بیٹھئے اور یہ سید آ گئے ہاں میں آ گیا روندی بیٹھیا دی بیٹھئے سید میں کچھ دیر کی تے ستیاں میں خواب رٹھائے ایک کالے برکے آلی بی بی ای جدہ پاسا زخمی ای دویاں تو پاسے تے رکھے ہویا نیسا جیڑی رو رو کے آدھی یا بچڑا سیدہ وے رو کے نہیں اجازت منگنی اس میریاں بھیڑی کوں میریاں دھیاں کوں میرے رشتہ دارہ کو چاہتا دیئے سید انتظارے میں نوکراں ہاتھ جوڑ کے آدھی ای رو کے نہیں میریاں دھیاں کو سید انتظارے 9 لاکھ فوجی کٹھا تھے جنہ میرے پوتر کو مارنا ہے میریاں دھیاں دیانے تو سنگتی صداتا خط لکھیس اللہ گواہ بن رہی آدھی میری طرف ہوئی جاتی بھی سید منت کرنی آئی کلا نہیں میں کنال لیوان سیدہ دے میں تا قربانی دے سا کربلا تو کن ویسے ہاتھ جوڑ کے دیا پیا پڑھدا میں کلا نہیں دھیاں نال نیس بھیڑی نال نیس تو حسین تو قربان تھی میں جنتے بھیڑی ویس نیس میں نال ویسا
چاچا اللہ گواہ برنی کنال بلائے سید گھوڑا ٹورنا شروع کیتا ہے جنگل این سہرائن بنری چپ کر کے لگی ہے یہ کربلا چند قدم دورا سید کنڈ پانی نال پسن لگ گئی آدھے نہ بدلے نہ بارش کنڈ کیوں پہ پس دیئے برنی کو آدھے دساؤ تھکیے سید کڑھاواں بکیے تا کھانا کھواواں ترے لگیے تا پانی پلاواں رو نہیں ہاتھ جوڑ کے آجے سید نہ تھکیاں نہ بکیاں نہ سید کٹ دیاں سید تیری منت کرنیاں جتنا گھوڑا تیل بھجا سنگنے بھجا کوئی غریب ہے جڑا غربت ہو کے دیکھے آدھا بیٹھے کوئی ہے جڑا میریاں بھیڑی قوتاں پوچھاوے میں نوکراں رو رو کے آدھا بیٹھے کوئی ہے جڑا میریاں بھیڑی قوتاں پوچھاوے نہ دے چھڑاوان والا کوئی نہیں اتنا روسین اتنا علی دی کو پسند ہو سی اللہ گواہ سیدہ کھڑے حسین دے دروازے تھے گھوڑے تو لائے بنری کون بنری پہلا قدم اندے رکھائے علی دیدی مجھے تو اٹھئے استقبال کی تیس بھر جائی آگئی حسین آگئیاں سیدی آئے جی بھر جائی سیدی آگئے آدھے وہیں سید کو آنکھ بھیڑی پیاں دیا نہیں وڈی مہربانی اوکھے ٹائم میرے بھیرا دی مدد کی دے آئے اللہ گواہ بنی دروازے دگل کی دیئے سید دی آنکھی نہیں ساون دے بدل وسپائن رو رو کیا دلی دیدی المال تو بعد اتنی غریب ہو گئی غیرہ کو بھیرا ودی صدیمی انہوں سید ٹر رہے انہوں سید بنی دکول علی دیاں دھیاں کھڑیاں رو رو کیا دیئے بھر جائی نراؤ نتھی میں کوئی مہمان آوے جیدہ غریب میزبان ہوئے کھانا نکھوا سنگے پانی ضرور پی لیندہ ہے اگر میں وسدی ہوں کرسی تے بلاواں کھانے کھواواں پانی بھی پلاواں بر جائی میرے تے غربات اتنی ہے اصغر دے ہونٹ خوشک ہو گیا ہے سکینہ خالی جام چاہ کے ہر دروازے تے ویندی رہی ہے پانی کھائے نہیں دیتا اللہ گواہ سید گھوڑے تے سوار ہو کے ہوتا ہے زخمی حسین بیٹا کنڈل بازوا کھڑے آقا میرا سلام ہوئی غریبہ دے سید آگئے آقا آگیاں سید بھیڑیاں ونڈتائی ماں ونڈتائی آقا ونڈتانے ادھے مولا اجازت دے میں کربلا دے میدان دو بینا مولا پہلے دسا اکبر کھن گئی قاسم کھن گئی اللہ گواہ غریب کربلا سید بازوچ پکڑے اوتھ گنائے جتھا اکبر دی لاش پئی وین کی تے سناواں آدھے سید بھیرا وچ کربل دے او سارا گلشن لٹوئی بیٹھا تو ہونی آئے تھا بسم اللہ چاچا میں نوکراں غریب روندہ بیٹھے رو رو کیا دا بیٹھے اے سید بھیرا وچ کربل لے سارا گلشن لٹوئی بیٹھا تو ہونی آئے تا بسم اللہ اللہ گواہ غریب رنائے رو رو کیا دا بیٹھے میں اپنے زخمی بازوਆਂ تے آج 70 جنازہ چاہی بیٹھا تو ہونے آئے تا بسم اللہ مجبوری کیڑی ہے آخری مہمان غریب کربلا دا رو رو کیا دا بیٹھے آج اپنے زخمی بازوਆਂ تے میں 70 جنازہ چاہی بیٹھا تو ہونے آئے تا بسم اللہ چاچا میں نوکراں دے آج اپنے زخمی بازوਆਂ تے میں 70 جنازہ چاہی بیٹھا تو ہونے آئے تا بسم اللہ اللہ گواہ یا گل کی تسی
آدھے اکبر کو دیتے ہی ہونا اگلا حال میں سنا ماں آدھے جکو سال 18 برکھیاں وچا او میری زینب بھیڑ پلے دی رائی بعد نظر تو محفوظ رہے ہر نظر کلوں بچوے دی رائی جکو سال 18 برکھیاں وچا میری زینب بھیڑ پلے دی رائی او بعد نظر تو محفوظ رہے ہر نظر کلوں بچوے دی رہی غریب رو کیا دے میں اپنے سونے بچڑے دیا ہن تاہا تلہناک ولی بیٹھا تو ہونے آئے تاں بسم اللہ غریب آدھے میں اپنے سونے بچڑے دیا ہن تاہا تلہناک ولی بیٹھا تو ہونے آئے تاں بسم اللہ چاچا میں نوکران لکواری پڑھتا رہاں غریب آدھے میں اپنے سونے اکبر دیا ہن تا تلہناک ولی بیٹھا تو ہونے آئے تاں بسم اللہ 4 جملے بے پڑھنے اللہ گواہ 2 حملے کی دنے سید تھک پائے آدھے مولا اگر میری قسمت شہادت کوئی نہیں تو صدا کیوں ہوئی غریب آدھے سید تو ٹرون میں وعدہ کرنا اور شہادت ضرور پیسے سید ٹرے غریب خیام تو جٹھا ہے پاک کھول کے حلائی سی آدھے میریاں بھیڑی قرآن رکھ چھوڑو مہمان تھک گائے چاچا میں نوکراں رو رو کیا دے میریاں بھیڑی قرآن رکھ چھوڑو مہمان تھک گئے سید واپس ہے آدھے مولا کہنے نال گل پہ کرنے آوے غریب آدھے تو ٹر دے میریاں 3 بھیڑی سار دے قرآن رکھ دیا ہے نا آدھے پالے والے آخری مہمان ہے کو بجا میں بھیڑی تے دھیاں کو آکے مہمان تھک گیا نے اللہ گواہ سید اجازت مانگ کے کربلا دے میدان جنگ شروع کی دیئے آدھے مولا پیاس کھا گئی ہے غریب آدھے پانی ہوئے اکبر تسن کوئی جیا ایک بغیرت آدھے سید کو جنگ یادے حسین کو دیکھ تیر پہ لگ دین سید مڑ کے ڈٹھائی بغیرت نیزہ مارے سید زین چھوڑیے مظلوم تڑپ کے اٹھے سید کولا بیٹھا ہے آدھے مولا میرا چھیکڑی سلام وہ بھی ان راضی تا ہے غریب آدھے میں بھی راضی ہاں میری ماں راضی ہے او میری بھیڑی بھی راضی ہے برائے خوشنودی آل محمد بلندتر صلوات ہم دربار انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام مومنین و مومنات کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا میں اپنی ماؤں بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ خداوند عالم آپ تمام مومنین کی جو نیک شرعی حاجات ہیں خداوند کریم چہاردہ معصومین کے صدقے میں قبول فرمائے آپ جتنی بھی شرعی حاجات لے کر آئے ہیں خداوند کریم اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے یہ جتنے بھی دربار انتظامیہ کے بزرگ جوان ہیں پنڈال میں آ جائیں اور ہمارے اس امام بارگاہ اس آستانے کی آج آخری مجلس عزا ہے اور تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ 12 محرم الحرام انشاءاللہ اسی مقام پر مجلس عزا 9:30 بجے شروع ہو جائے گی جس میں ذاکر تصور عباس صاحب اور جناب مولانا دانش علی نجفی صاحب خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ 12 محرم الحرام کو قرآن خوانی کی مجلس عزا اسی مقام پر ہوگی تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل کی جاتی ہے اب میں
التماس کروں گا تمام مومنین سے کہ آپ ہماری امداد کریں، یہ انتظامیہ کے لڑکے چندہ اکٹھا کر لیں۔ اپنی ماؤں بہنوں میں بھی میں اپیل کروں گا کہ ہمارے ساتھ آپ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے آستانے کی آج آخری مجلس اعزاء ہے، اور بانی و محتمم سید قمر عباس شاہ صاحب کی درینہ خواہش ہے کہ ہمارے اس امام بارگاہ کی لنٹر والی چھت جو ہے وہ ڈل جائے۔ اگر کوئی مومن یا مخیر حضرات ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہے، چھت اگر ڈلوا کے دے تو شاہ صاحب سے وہ رابطہ کر سکتا ہے جی۔ اور محکمہ پنجاب پولیس، ریلوے پولیس، ایلٹ فورس اور میونسپل کمیٹی، تمام ادارے جنہوں نے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دی، اللہ کریم محمد والے محمد کے صدقے میں ان تمام کے رزق میں اضافہ فرمائے، صحت و سلامتی ہو ان کی، بچوں کی زندگی دراز ہو۔ جو مومنین بے اولاد ہے، صدقہ باب الحوائج کا آپ کی جھولیاں آباد ہو۔ خداوند عالم آپ تمام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سید مرتضیٰ حسین شاہ صاحب کی اہلیہ سخت بیمار ہیں، آل محمد کے مصائب اور تکالیف کا صدقہ انہیں صحت و سلامتی عطا ہو۔ اللہ کریم سید آغا عباس کے بیٹے کو صحت سلامتی عطا فرمائے، سید منظر عباس شہید کی مغفرت فرمائے، شہدائے ملت جعفریہ پاکستان، شہدائے پارا چنار، شہدائے بکھر 10 محرم الحرام اور شہدائے 12 سفر بکھر کے مولا درجات بلند فرمائے۔ دعا کرے مولا عمران عباس اور فاروق کو روزگار عطا فرمائے۔ خداوند عالم صفدر عباس کے رزق میں برکت ڈالے۔ خداوند کریم آل محمد کے صدقے میں یاسر کے رزق میں برکت ڈالے۔ خداوند عالم ظفر بخاری اور مشتاق احمد کے رزق میں اضافہ ہو، مصیبتیں دور ہوں۔ یہ کچھ مومنہ مائی کی دعائیں ہیں، جو شرعی حاجات ہے خداوند عالم قبول فرمائے۔ الیان علی کو اچھی جاب ملے، خداوند عالم آل محمد کے صدقے میں سید اون رضا کے کاروبار میں وسعت ڈالے۔ خداوند عالم آل محمد کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک بیٹی ایران ڈاکٹر بننے جا رہی ہے، خداوند عالم چہاردہ معصومین کے صدقے میں اسے کامیابی عطا فرمائے۔ ساجد عباس کو مولا اپنے وطن واپس لے آئے، اس کی پریشانیاں دور ہوں، چہاردہ معصومین کے صدقے رزق میں اضافہ ہو۔ غلام محمد، محمد حنیف، محمد صدیق، محمد بخش، جملہ مرحومین کو اللہ پاک جوار رحمت اور مغفرت عطا فرمائے۔ ساجد حسین مرتضیٰ محسن کو مولا کامیابی عطا فرمائے۔ محمد میسم کی آنکھیں خراب ہیں، خداوند کریم آل محمد کے صدقے میں ان کی آنکھیں ٹھیک ہوں۔ نعمان چھوٹا بچہ تکلیف میں ہے، آج کی اس مصیبت بھرے دن کا صدقہ اس بچے کو صحت سلامتی ہوا۔ اللہ پاک چہاردہ معصومین کے صدقے نادی علی، علی اوسجہ، علی حیدر کو کی عمر دراز فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عابد علی، عارف علی کو مولا کامیابیاں عطا فرمائے۔ دعا کریں خالق کائنات صدقہ معصومین سید عقیل عباس کی شرعی حاجات پوری فرمائے، برادر زریاب علی کی شرعی حاجات پوری ہوں۔ سید غلام رسول نقوی مرحوم ان کی دختران جو وفات پا گئی ہیں، خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے۔ سید عاشق حسین نقوی مرحوم ان کی زوجہ کے درجات بلند فرمائے۔ صفدر حسین شاہ کی زوجہ کے درجات بلند ہو۔ خداوند عالم سید سید علی شاہ کو عزت والا روزگار عطا فرمائے، اور یہ ایم کے امتحان دے رہے ہیں، مولا کامیابی عطا فرمائے۔ بانی مجلس قمر عباس کی جی پہلے عرض کر چکا ہوں، درینہ خواہش ہے، امام بارگاہ تعمیر کرانا چاہتے ہیں ڈبل سٹوری، جو مخیر حضرات بنوا کے دینا چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک مومنہ مائی بی بی اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم اس کی شرعی حاجات پوری فرمائے، حسب توفیق نیاز پیش کریں گے۔ ایک مومنہ بی بی کی شرعی حاجات پوری ہو۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تمام مومنین
ایک بزرگ مومن کے گھر میں تکلیف ہے، خداوند عالم چہاردہ معصومین کے صدقے میں تکلیف دور فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات جتنے جتنے قدم چل کے ہیں، خداوند عالم چہاردہ معصومین کے صدقے میں قدم قدم نیکی میں شمار فرمائے۔ جتنے بھی مخیر حضرات جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، خداوند کریم ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ مولا چہاردہ معصومین کے صدقے میں شفقت اور مروت پٹھان کے درجات بلند فرمائے۔ بھائی علی خان کی توفیقات میں اضافہ ہو، سید مرید عباس شاہ کی زندگی ہو، ان کے بچوں کی زندگی ہو۔ ایک مومن کے گھر میں تکلیف ہے، خداوند کریم آل محمد کے صدقے میں تکلیف دور فرمائے۔ چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، نوکے سینہ سے جس نے سنایا کلام حق، نوکے سینہ سے جس نے سنایا کلام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا۔ میں ملتمس ہوں جناب مولانا دانش علی نجفی صاحب سے، اور آئے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ برائے خوشنودی قائم زمانہ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ مومن حسن عباس کے والدین کو خدا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ملک ریاض حسین صاحب کی رزق میں وسعت اور ان کے گھر میں جو تکالیف ہیں، پروردگار عالم ان کی تمام تکالیف کو دور فرمائے۔ جن جن مومنین کی جو جو شرعی اور جائز حاجات ہیں، پروردگار ان کی ہر جائز اور شرعی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مشکلات کو آسان بنائے۔ بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، بے روزگار مومنین کو وسیع اور رزق حلال نصیب فرمائے۔ جو مومنین حج و زیارات کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، پروردگار انہیں اس سفر سے موفق فرمائے۔ زیارت حسین ابن علی سے ہماری آنکھوں کو مشرف فرمائے، وارث عزاداری کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کے خادموں میں شمار فرمائے، وارث عزاداری کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اپنی اپنی مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کی ختم ہونے کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات۔ الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک مومن محمد نقی مریض ہیں، آپ مومنین آمین کہیں گے۔
پروردگار انہیں صحت یابی عطا فرمائے، صدقہ امام سجاد کی بیماری کا پروردگار اس مومن کو اور ہر مریض مومن کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ تمام مومنین سے گزارش کی گئی ہے، آپ حضرات سے التماس کی گئی ہے کہ امان اللہ خان کینسر کے مریض ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، پروردگار انہیں صحت عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے خداوند عالم ہر مومن کو ہر مرض سے ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي المكي المدني، سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والصقر أبي شبير وشبر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين الذي ردت له الشمس مرتين، المصلي إلى القبلتين الطاعن برمحين، وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية الحوراء الإنسية حبيبة الرحمن، كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان، وقيل في شأنهما إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ صلوات پر محمد۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، محبان نبی و اہل بیت نبی، عاشقان علی اور ماتم داران حسین ابن علی تشریف فرما ہیں۔ بازار تجارت میں منافق سوداگروں نے آل محمد جیسے ہیرے ہمارے دامن میں ڈال کر اپنی تجوری میں رکھا ہی کیا ہے۔ یہ لفظ ہی تو ہیں کہ جو دل میں اتر کر دماغ کی فضا کو معطر کر کے
ذکر آل محمد سنتے ہوئے چہروں پہ خوشی کے آثار ظاہر کر دیتے ہیں۔ یا اور جب عاشق حسین ابن علی ذکر شہ مظلوم کربلا سنتا ہے تو دل کی دہلیز پر ایک آہٹ سی محسوس ہوتی ہے، دل کی دہلیز پر ایک دستک ہوتی ہے، اور خون کی روانی اس عاشق حسین ابن علی کے رگوں میں اور زیادہ تیزی سے ہوتی ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے جب دل ذکر حسین سن کر باغ باغ ہوتا ہے، گلاب کی طرح کھلتا ہے، پھر یہ اعلان کرتا ہے دیکھو پردے میں بیٹھی ہوئی شخصیت جسے ماں کا درجہ ملا ہے وہ شرافت کی بلندیوں پر فائز ہے۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی ماؤں کا جنہوں نے روکھی سوکھی کھا کر بھی ہمیں ہمارے دلوں میں کربلا بسائی ہے، ہماری تربیت کا مرکز کربلا کو رکھا ہے، ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھائی ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، آج کی مجلس یہ اس عشرہ محرم کی آخری مجلس ہے، اور میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ یہاں اگر تشریف لائیں تو آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ میں حق ادا تو نہیں کر سکا، حق تو حسین کے ذکر کا کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کبھی کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، کسی دل پہ کوئی بات ناگوار گزری ہو جو میں نے کہی ہو، تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور اسی ذکر کے صدقے آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ معاف فرمائیں گے۔ کربلا کیا ہے؟ حسین کون ہے؟ بس یہ دو باتیں کروں گا، اور اس کے بعد ایک پیغام ہے جو محرم کا پیغام ہے کہ محرم کا مقصد کیا ہے۔ کربلا جس کے لیے حضرت آیت اللہ سید خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا، کربلا تلوار کی دھار پہ خون کی فتح کا نام ہے۔ کربلا کا مقام کیا ہے؟ کربلا کس منزل کا نام ہے؟ کربلا کا رتبہ کتنا بلند ہے؟ آئیے میں چند جملے کہوں گا اگر آپ کی توجہات بیدار ہیں۔ کربلا اس دنیا میں اس جنت کا نام ہے جہاں لاکھوں بد کردار ہار گئے تھے، 72 صاحب کردار جیت گئے تھے۔ کربلا اس دنیا میں اس مقام کا نام ہے جہاں تیر ہار گئے تھے، صغیر جیت گئے تھے۔ کربلا اس جگہ کا نام ہے جہاں تلواریں ہار گئی تھیں، سراپے جیت گئے تھے، جہاں نیزے ہار گئے تھے، جگر جیت گئے تھے۔ کربلا نمازیوں سے جنگ نہیں تھی، نمازیوں کی شرابیوں سے جنگ تھی۔ کربلا اس مقام کا نام ہے کہ جہاں 72 صاحب کردار جیتے ہیں۔ کربلا اس منزل کا نام ہے جہاں تاریخ انسانیت میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی ہار گیا، پیاسے جیت گئے۔ کربلا اس مقام کا نام ہے جہاں توق و زنجیر ہار گئے تھے اور قیدی جیت گئے تھے۔
کربلا اس مقام کا نام ہے جہاں یزیدیت ہار گئی تھی، حسینیت جیت گئی تھی، حکومتیں ہار گئی تھیں، شخصیتیں جیت گئی تھی، امارت ہار گئی تھی، غربت جیت گئی تھی۔ کربلا کس منزل کا نام ہے؟ خدا کی قسم، حسن مجتبیٰ کے بھائی نے، فرزند زہرا نے، علی کے لال نے، محمد کے بیٹے نے کربلا میں ایک ایسا وار کیا تاریخ کے سینے پر کہ جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کربلا اس مقام کا نام ہے جہاں قرآن یاد کر کے پڑھنے والے قاری ہار گئے تھے، نوکے نیزہ پہ چڑھ کے پڑھنے والا قاری جیت گیا تھا۔ یا علی زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد۔ کربلا کیا ہے اور حسین کون ہے؟ ایک جملہ یہ بھی سنو کہ حسین کون ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس نے 61 ہجری کو عصر عاشور 10 محرم کی عصر کو اپنا علی اکبر دے کر علی اصغر نہر کروا کے، قاسم اٹھا کر، اون و محمد قربان کر کے، مسلم اور حبیب دے کر، زہیر اور جون قربان کر کے عصر عاشور کو ایک سجدے کی مختصر سی مہلت میں آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچا کر، سارے قرضے اتار کر، آنے والی نسل انسانیت کو اپنا مقروض بنا دے، ہدایت کی اس چراغ، نجات کی اس کشتی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، ایسے نہیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ سارے یکزبہ ہوں کر یہاں سے لے کر وہاں دیوار کے بھی جو باہر کھڑے ہیں، میسم زبان بن کر، کمبر مزاج بن کر، سلمان دیت بن کر، ایک مرتبہ کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ حیدری، یہ ہے حسین۔ حسین کے جو سامنے آیا تھا اس کے لیے بھی ایک جملہ سنتے جاؤ۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ یزید آیا تھا، اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، کس سے؟ فرزند زہرا سے۔ کس سے؟ حسین ابن علی سے۔ یزید کون ہے؟ یزید ابن معاویہ، معاویہ کا بیٹا، ہندہ کی اولاد۔ یزید کس سے بیعت کا تقاضا کر رہا ہے؟ حسین ابن علی سے، خون محمد سے، کہ تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھو اور بیعت کرو، مجھے خلیفۃ المسلمین مانو۔ اور دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، اس وقت کے تمام کلمہ پڑھنے والوں نے سوائے حسین ابن علی کے، کوئی صحابی تھا یا صحابی کی اولاد تھی، ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے، اتنا ضرور طے ہے کہ یزید کے دور میں سوائے حسین ابن علی کے سب نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، یہ طے ہے، تاریخوں میں جا کر دیکھیے گا۔ مطالبہ کرتا ہے بیعت کا۔ ایک بات اور بھی کرتا چلوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں صحیح نقش ہو جائے۔ اس کائنات میں آپ کو ہر مسئلے میں اختلاف ملے گا۔ کئی ایسے ہیں کہ جو پروردگار کو ایک مانتے ہیں،
مگر ایسی دنیا بھی ہے جو وحدہ لا شریک کو نہیں مانتی۔ اختلاف ہو گیا کہ نہیں؟ جنہوں نے ایک تسلیم کیا انہوں نے مقام نبوت اور رسالت پہ آ کر کچھ ایسے ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، کئی ایسے ہیں کہ جو نہیں مانتے، جنہیں آپ عیسائی کہیں گے، یہودی کہیں گے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا۔ مقام خلافت پہ آ کر جنہوں نے مانا خدا ایک ہے، جنہوں نے مانا محمد خاتم النبیین ہے، مگر ان کے جانشینی اور ان کے وزیر کو کسی نے صحابیت میں لے جا کر تسلیم کیا، کوئی علی ابن ابی طالب تک آ کر تسلیم کر رہا ہے۔ اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اہل سنت برادران وہ خلافت خلیفہ رسول اصحاب سے شروع کرتے ہیں، اور ہم اہل تشیع نفس رسول سے شروع کرتے ہیں۔ اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف ہو گیا۔ آپ کو ہر مسئلے میں اختلاف ملے گا، مگر ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں کبھی بھی کوئی بھی با ضمیر اور غیرت مند انسان ہے تو اختلاف نہیں کرے گا۔ کون سا مسئلہ؟ وہ یہ کہ کیا حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ میں نے ایک جملہ کہا، ہر باضمیر اور غیرت مند، دو باتیں ہونا ضروری ہیں۔ ہر باضمیر اور غیرت مند کبھی اس چیز سے انکار نہیں کرے گا، ہمیشہ تسلیم کرے گا کہ ہاں حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ آپ پڑھے لکھوں کی بات نہ کریں، کسی ریڑھی باندھ کو بھی روک کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس سے یہی سوال کریں گے، اگر باضمیر ہوا، غیرت مند ہوا، اس سے یہ پوچھنا کیا حسین نے یزید کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ میرا یقین ہے، میرا اعتقاد ہے، مجھے اطمینان ہے، یہی جواب دے گا۔ صاحب کیا بات کرتے ہو، یزید کمی تھا، حسین سردار ہے۔ بھلا کبھی سرداروں نے کمیوں کی بیعت کی ہے؟ جیو یا علی۔ اب ایک پیغام سن لیجئے، اور میں توقع کروں گا کہ جو حضرات میرے ساتھ بول رہے ہیں وہ اس پیغام میں بھی میرے ساتھ بولیں گے، اس لیے کہ آپ بولیں گے تو مجھے تھوڑی سی آسانی ہوگی آپ کے سامنے بات کرنے میں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے کافی سارے حضرات جو سفید ریش ہیں، وہ تشریف فرما ہیں، مجھ سے بزرگ ہیں، مگر میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر کے اس کے بعد آپ تک یہ پیغام محرم پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج نواں دن ہے اور میں آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر ہو رہا ہوں، آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں، تو بات کو صحیح سمجھتے ہوئے میں یہاں سے اس منبر سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمیں اطمینان ہے اس بات پہ کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے یہ دو بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آج مجلس آخری ہے، وقت زیادہ ہو جائے تو میں آپ سے ابھی معذرت چاہتا ہوں۔ میرا یہ دو بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت ملے گی مگر حسن اور حسین کی اجازت سے ملے گی۔ حسن اور حسین کی اجازت سے کسی مائی کے لال میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ فرزند زہرا کی اجازت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ اگر آپ کے ہاں یہ امام بارگاہ یا آپ کا یہ گھر ہے، آپ اس کو تالا لگا دیں، کوئی آپ کی مرضی کی، آپ کی اجازت کے بغیر، نہ چاہتے ہوئے اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ جو داخل ہوگا یا ہونے کی کوشش کرے گا وہ مجرم کہلائے گا۔ تو یہ جنت جاگیر ہے حسین ابن علی کی۔
تم نے اگر جنت جانا ہے تو حسین کو راضی تو کرنا پڑے گا۔ اب میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا جو حسین کو نہیں مانتے، میں ان کی بات کروں گا جو حسین کو مانتے ہیں مگر حسین کی نہیں مانتے۔ ہر دل کی یہ خواہش ہے، ہر ضمیر کے اندر یہ طلب ہے کہ ہماری ملاقات اپنے جنت کے بادشاہ امام کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے کہ جس دل کی یہ حسرت ہے کہ میں زیارت حسین کروں، قبر حسین کی میں زیارت کو جاؤں، اس دل کی یقیناً یہ خواہش بھی ہوگی کہ مجھے بطول کا بیٹا میرے آمنے سامنے ملے، ہے یا نہیں ہے؟ جہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ راضی رہے کہ بات میں صحیح کر رہا ہوں تو تھوڑی تھوڑی آپ کوشش کریں گے کہ میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں بات صحیح طرح سے آپ تک پہنچا سکوں۔ محشر کے میدان میں میری یہ حسرت اگر پوری ہوتی ہے کہ مجھے فرزند زہرا کی زیارت ہو جائے اور وہاں جس نے جنت دینی ہے اس نے کچھ سوال کر لیے تو مجھے جواب تو دینے پڑیں گے یا نہیں دینے پڑیں گے؟ دینے پڑیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر اٹھا کر کہوں کسی کو، کسی بچے کو، بیٹا میں آپ کو 1000 روپے دوں گا انعام کے طور پر مگر میرے کچھ سوال ہیں، ان کا جواب دو گے تو 1000 روپیہ ملے گا۔ میں حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ میں نے انعام دینا ہے اور جنت ہے انعام، دینی کس نے ہے؟ حسین نے۔ تو حسین ابن علی حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے کہ سوال کریں؟ حق رکھتے ہیں۔ اگر مجھ سے سوال کر لیا، میرے ماننے والے ہو، تمہیں جانتا ہوں، میں پہچانتا بھی ہوں، منبر پہ آ کے لوگوں کے سامنے بڑی واضح و نصیحت کرتے تھے، مگر مجھے اتنا بتاؤ کبھی خود بھی عمل کیا یا نہیں کیا؟ میرے پاس اس سوال کا جواب ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ رہیں گے، اس بات کو اپنے اوپر خود ہر بندہ اپلائی کرے گا، اس کا جو جواب آتا ہے صحیح یا غلط اس کو اپنی ڈائری پہ لکھتے آئیں، دل کے صفحے پہ اس کو نقش کرتے آئیں، پھر نتیجہ خود نکل آئے گا کہ میں جنت جانے کا حقدار ہوں یا نہیں ہوں۔ جنت جانا آسان ہے، یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، پتہ لگ سکتا ہے کہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا۔ ایک بات یہ بھی طے ہے کہ جانا آپ ہی نے ہے۔ جن لوگوں نے علی سے دشمنی کی ہے، دل میں تمنا جنت کی لے کر وہ جنت پہنچ پائیں گے۔ جس دل میں علی اور حسین ہے جنت جائے گا وہی، مگر اس سے سوال تو ہے۔ دوسری بات، اگر یہ سوال ہوا مجھے مانتے ہو؟ جی فرزند زہرا، بتاؤ نماز پڑھی تھی؟ کسی مولوی یا کسی ذاکر یا کسی خطیب یا کسی کی بات کو بھی نہ لیں، صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر فرزند زہرا نے یہ سوال کر لیا تو میرا جواب کیا ہے۔ بات اتنی سی ہے، کسی کی بات کو بھی آپ نہ لیں۔ میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ کو کہوں نماز پڑھی کرو، آپ بے شک نہ پڑھیں، میری نہ مانیں، کوئی آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، نہ میرے لیے کہنا ضروری ہے نہ آپ کے لیے ماننا ضروری ہے۔ صرف بات ذہن میں اتنی رکھنی ہے کہ ہمارے امام نے، جنت کے بادشاہ نے یہ سوال کر لیا، نماز پڑھی تھی، میرا جواب کیا ہے؟ وہ جواب جو آپ کے سامنے آئے اسے صحیح لگائیں یا اس پہ کراس لگائیں۔ ہر بندہ اپنے طور پر خود ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا آئے۔ تیسرا سوال، روزہ رکھا تھا،
فرزند زہرا کبھی رکھا تھا کبھی نہیں رکھا تھا۔ پاکستان کے حالات ایسے نہیں تھے، روزے گرمیوں میں آتے تھے، گرمی سخت ہوتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی، مجھے بھوک بھی لگتی تھی، مجھے پیاس بھی لگتی تھی۔ اگر کہہ دیا تمہیں پیاس میرے علی اصغر سے زیادہ لگتی تھی، تو میرے پاس جواب کیا ہے، صحیح یا غلط؟ تم اپنے آپ کو نسبت دیتے تھے کہ میں حسین کا عزادار ہوں۔ عزاداری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ محرم آئے تو لباس تبدیل کر لیا کرو، لباس سیاہ پہنو، تمہارے چہروں سے پتہ چلے کہ تم سوگوار ہو، کربلا میں ظلم ہوا ہے تم اعلان کرو، تم جلوسوں میں جاؤ، تم ماتمداری کرو، تم مجلسوں میں آؤ، تم بازاروں میں جا کر لوگوں کو بتاؤ، اس کا اجر ہے۔ مگر حسین ابن علی کا سوال جہاں ہے اس کا جواب کیا ہے؟ خمس دیا تھا، میری ماں زہرا کا حق ہے جو۔ بندے کہتے ہیں یہ مولوی حضرات اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، میں آپ سے کوئی خمس مانگنے نہیں آیا، نہ میں یہ کہوں گا کہ یہاں نہیں وہاں دو، اسے نہیں اسے دو، یہ آپ کی ذمہ داری اپنی ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ واجب آپ کا اپنا ہے جسے معصوم تقاضا کر رہے ہیں۔ میرے پاس جواب کیا ہے؟ مولا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا بینک میں پیسہ رکھو، فلاں بینک ہے پرافٹ زیادہ دیتا ہے، پیسہ بھی محفوظ رہے گا، پرافٹ بھی ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ تھک رہے ہو، اللہ سوال یہ ہے کہ یہ جتنے سوال ہیں ہم فرض کریں اور حسین ابن علی ہم سے کر لیں تو میرے پاس جواب کیا ہے؟ بات اتنی سی ہے، میں کہوں گا مولا محرم آتا تھا میں بڑی نیاز پکاتا تھا، بڑے اعلان کروا کے دوستوں کو میسج کر کے بلا کے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ انہیں میں کھلایا کرتا تھا۔ فرمائیں گے ہاں مگر ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم پکاؤ گے، تمہارے لیے کھلانا لوگوں کو ضروری ہے، تم نے کھلایا، تمہارے لیے اجر ہے، ثواب ہے اس بات میں، مگر ہم نے نہیں کہا تھا۔ ہم کربلا میں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ عصر عاشور کے بعد تم صرف نیازیں پکا کر دنیا کو کھلا دو گے تو تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ میں اچھی نیاز بنایا کرتا تھا، ایسی نیاز کوئی بھی نہیں دیا کرتا تھا ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، میری نیاز کی شہرت زیادہ تھی۔ ہم نے تقاضا نہیں کیا تھا، تم نے کھلایا ہمارے نام پر، تمہارے حصے میں ثواب لکھ دیا گیا، ہم نے دیا، مگر جس بات کا تقاضا ہم کریں گے اس کا جواب کیا ہے؟ مولا ہم گریہ کرتے تھے آپ کے مصائب سن کر، جب ہم سنتے تھے کہ عصر عاشور آپ کے سر کو قلم کر کے نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، ہم رویا کرتے تھے۔ تو شاید یہ فرمائیں تمہیں اتنا یاد ہے کہ میرا سر قلم کیا گیا، مگر وہ منظر تمہارے ذہنوں میں کیوں نہیں ہے کہ میں سجدے کی حالت میں سر کٹا رہا تھا؟ جس سجدے کو میں بچا رہا تھا وہ تو نے میں کیا یا نہیں کیا؟ تمہیں مقصد حسین یاد تھا یا نہیں تھا؟ یزید کیا کر رہا تھا؟ یہی کہہ رہا تھا
کوئی حلال نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، یہ کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آئی. لا خبر جاء ولا وحی نزل لعبت بنو ہاشم بالملک، کہ بنو ہاشم نے ایک کھیل کھیلا ہے، ایک ڈھونگ رچایا ہے، نبوت کا نام لیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ خبر بھی آتی ہے، وحی بھی آتی ہے. یزید کیا کہتا تھا؟ کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نہیں تھی. یہ بنو ہاشم نے کرسی لینے کے لیے اقتدار کی خاطر ایک کھیل بنایا ہے تاکہ لوگوں پر حکومت کر سکیں. تو دوسرے لفظوں میں وہ یہی کہہ رہا تھا، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، خمس نہیں ہے، ماں اور بہن کی تمیز نہیں تھی، شراب جسے حرام کیا گیا تھا وہ اسے حلال سمجھ رہا تھا، جو حلال تھا اسے حرام کر رہا تھا. تو ممکن ہے، یہ جملہ شاید سخت ہے، میں بڑے معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے بس ایک بات یہ کہوں گا اور بات ختم کر دوں. ممکن ہے یہ کہیں ساری زندگی نوکری تم نے یزید کی ہے، آج تنخواہ حسین کے دفتر سے لینے آئے ہو. یہ منظر اگر بن گیا، یہ سوال اگر ہو گئے تو میرا کیا بنے گا؟ میں اپنی بات کرتا ہوں. آپ محترم ہیں، مقدس ہیں، آپ کا احترام ضروری ہے. میں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا، نہ میں کسی کو یہ دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو اسے میں نے نوٹس لے کر پھر میں بات کر رہا ہوں. نہیں، ایک سوال ہے اور ان کا جواب ہمیں چاہیے، اس لیے کہ امام کی بارگاہ میں جب ملاقات ہو گئی امام سے، پھر اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا. حسین ابن علی یقیناً یہی کہیں گے، میں نے اس دین کی خاطر اپنا اکبر قربان کر دیا، اس دین کی خاطر قاسم جیسا بیٹا جو حسن کی نشانی تھی میں نے دے دیا، اس دین کی ضرورت تھی تو میری بہن زینب عالیہ نے چادر تطہیر بھی دے دی، یہ دین کی ضرورت ہی تھی کہ میں نے اپنا علی اصغر بھی قربان کر دیا. عزادار آؤ، آج 9 محرم ہے اور ہم تذکرہ کریں گے بی بی رباب کے اس لال کا کہ جس کی عمر کربلا کے میدان میں صرف 6 ماہ تھی. میں گزارش کروں گا پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی ماں اور بہنوں سے جن کی جھولیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کی گودیوں میں دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک کے لیے جب تک کہ میں مصیبت علی اصغر پڑھ رہا ہوں اپنی جھولیوں سے اپنے بچوں کو اتار کر فرش پہ لٹا دو. یہ زمین نہ زمین کربلا کی طرح گرم ہے، یہ زمین صحرا کی مانند گرم نہیں ہے. تمہارے اوپر پنکھے بھی چل رہے ہیں، تمہارے بچے 3 دن سے بھوکے اور پیاسے بھی نہیں ہیں. اگر بچہ روئے میں اتنی التماس کروں گا تھوڑی دیر تک کے لیے جب تک میں یہ مصائب پڑھ رہا ہوں بچے کو آج رونے دو، بچے کو غذا نہ دینا، اور پھر اپنے دل سے پوچھنا تمہارے دل کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، پھر اس رباب پہ سلام کرنا کہ جس کا علی اصغر 6 مہینے کا تھا، 3 دن کی پیاس کے عالم میں حسین کے ہاتھوں پہ ذبح ہو رہا تھا. اجرکم علی اللہ. آج کوشش کرنا اس لیے کہ آج کی یہ آخری مجلس ہے. عزادارو، علی اصغر وہ ہے
کہ جو کربلا کے میدان میں نہ ہوتا تو کربلا کی جنگ کو سیاسی جنگ بنا دیا جاتا، مگر علی اصغر نے نوک نیزہ پہ سوار ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں جا کر یہ اعلان کیا، دیکھو کربلا میں جنگ نہیں ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے۔ کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ جب سروں کو روکا گیا اور اسیروں کو بھی روکا گیا، باب الساعات پہ شام کے دروازے پر ایک مرتبہ روکا گیا، اور دربار یزید میں سفیر روم بیٹھا ہے۔ اس نے کئی دفعہ اس نے سوال کیا، یہ کون سے قیدی ہیں کہ جن کے لیے اتنا انتظار کروا رہے ہو؟ اسے جواب دیا جاتا، ابھی تک بازار سج رہے ہیں، ابھی تک دربار سجا نہیں ہے، جب بازار اور دربار سجیں گے تو ان قیدیوں کو داخلے کی اجازت ملے گی۔ عزادارو اس نے سوال کیا، اسے ہمیشہ یہی جواب دیا جاتا، یہ کہتا ہے یہ کون سے ایسے قیدی ہیں جن کے لیے بازار بھی سج رہے ہیں، دربار بھی سج رہے ہیں، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ اٹھا دربار یزید سے، یہ آیا بازار شام میں، اس نے دیکھا چند سر ہیں جو نیزوں پہ سوار ہیں، پھر اس کے پیچھے چند بیبیاں ہیں جن کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھتا آیا ایک ایک سر کو اس نے دیکھا، پھر اندازہ لگاتا رہا، اس سر سے پتہ چلتا ہے اس کی عمر 75 سال ہوگی، یہ ضعیف تھا، اس کے ہاتھ لرزتے ہوں گے، مگر اس نے تلوار اٹھا کر جنگ کر لی ہوگی۔ اس نے ایک سر کو دیکھا، کہنے لگا یہ 57 برس کا معلوم ہوتا ہے، یہ بھی ضعیف تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی، تلوار اٹھانے کے قابل تو تھا۔ اس نے ایک سر کو دیکھا، کہتا ہے یہ تو پورے کا پورا چاند نظر آ رہا ہے، 34 برس کا ہے، مگر اس نے تو جنگ کی ہوگی۔ 18 سالہ سر کے اوپر بھی اس کی نظر پڑی، یہ کہنے لگا ریش اتر رہی ہے، مگر جنگ تو اس نے کی ہوگی۔ 13 سالہ قاسم کے سر کے اوپر اس کی نگاہ پڑی، کہنے لگا یہ بچہ معلوم ہوتا ہے، مگر یہ گھوڑے پہ سوار بھی ہو گیا ہوگا، اس نے ہاتھ میں تلوار بھی اٹھا لی ہوگی۔ عزادارو دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک 6 ماہ کے معصوم سے سر کے اوپر آ کر پڑی، نگاہیں رکی، ساتھ والے سے سوال کیا لما قتلو، اس نے کہا لم یبایعو، انہیں کیوں مارا گیا؟ کہنے لگا انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، شامی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگا جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا۔ اجرکم علی اللہ۔ تھوڑی سی کوشش کرو، میرے ساتھ رہو، آج کی یہ مجلس آخری ہے، سینے پہ ہاتھ بھی مارو اور رباب کو پرسہ بھی دیتے رہو۔ کہنے لگا جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا وہ بیعت کیسے کرے گا؟ اب اس نے ایک جملہ کہا، کاش اس بازار میں کوئی ہوتا اس بچے کا وارث جو آ کر مجھے بتاتا اس بچے کا قصور کیا تھا۔ یہ جملہ 4 سالہ سکینہ کے کانوں پہ پڑا، 4 سالہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑا۔ اب بی بی کے پاس آئی، کہنے لگی پھپھی اماں اب سے پہلے تیرے بھائیوں کی باتیں ہو رہی تھی، پھپھی اماں اب یہ پوچھتا ہے علی اصغر کا قصور کیا ہے، اب تو دینا اجازت، میں جا کر اسے بتاؤں میرے بھائی کا قصور کیا ہے۔ پھپھی سے اجازت لے کر اس مقام پہ آئی جہاں سفیر روم کھڑا تھا۔ اس نے بی بی نے پوچھا اب پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ کہنے لگا بی بی مجھے بتا اس بچے کا قصور کیا ہے اور تو اس کی لگتی کیا ہے؟ جب اس نے کہا نا تو اس کی لگتی کیا ہے، اس بچے کا قصور کیا ہے، بی بی نے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یہ میرا بھائی ہے، ہوا اخی وانا اختہ، ہوا اخی وانا اختہ، یہ میرا بھائی ہے، اس کی عمر 6 مہینے، میں اس کی بہن ہوں، میری عمر 4 سال۔ اب تو پوچھتا ہے نا بی بی قصور کیا ہے؟ قصور سنو، میری طرف دیکھو ایک مرتبہ، حسین کی یتیم سکینہ شام کے بازار میں ایک مرتبہ علی اصغر کا قصور بتا رہی ہے۔ میرے بھائی علی اصغر کا قصور یہ ہے اپنے نانا کی امت سے، اپنے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں سے 2 گھونٹ پانی کا سوال۔ اجرکم علی اللہ۔
اجرکم اللہ هو اخی و انا اختہ، وہ میرا بھائی ہے میں اس کی بہن ہوں، اس کی عمر 6 مہینے میری عمر 4 سال۔ میرے بھائی علی اصغر کا قصور یہ ہے، سنو حسین کی یتیمہ شام کے بازار میں ایک مرتبہ علی اصغر کا قصور بتانے جا رہی ہے، کہہ رہی تھی میرے بھائی کا قصور اتنا تھا، نانا کی امت سے، نانا کے کلمہ پڑھنے والوں سے 2 گھونٹ پانی کا سوال کیا تھا، امت نے جواب ایسا دیا تھا علی اصغر دوبارہ پانی مانگنے کے قابل نہ رہا۔ اجرکم اللہ۔ سنتے ہو عزادارو، امام سجاد منہال کوفی امام کا صحابی ہے، یہ جب بھی مدینہ آیا نا امام سجاد نے ایک سوال کیا، مجھے بتا حرملہ زندہ ہے یا مختار نے گرفتار کیا ہے؟ اس نے کہا مولا میں جب بھی آپ کی خدمت میں آتا ہوں آپ ہمیشہ ایک سوال کرتے ہیں، حرملہ کا کیوں پوچھتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں، علی اکبر کی ماں کے، علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی تھی، مگر علی اکبر کی ماں ٹھنڈا پانی بھی پی رہی ہے، سائے میں بھی بیٹھ رہی ہے۔ قاسم اپنے باپ کا ایک بیٹا تھا جو تقسیم ہو گیا تھا، جناب فروہ پانی بھی پی رہی ہے، سائے میں بیٹھ بھی رہی ہے۔ اونا محمد کی ماں کی نسل ہی ختم ہو گئی، مگر میری پھپھی زینب پانی بھی ٹھنڈا پی رہی ہے، سائے میں بھی جا کر بیٹھتی ہے۔ کہا میری ماں رواب ہے ایک کہ جو اب تک نہ کبھی سائے میں بیٹھی ہے نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا ہے۔ عزادارو سید سجاد نے حرملہ کے لیے ایک مرتبہ بددعا کی، یہ منہال کوفی کہتا ہے میں وہ بددعا سن کے واپس آیا کوفے میں نے دیکھا مختار ایک مرتبہ باہر کھڑا ہے، میں نے پوچھا مختار آج کرسی چھوڑ کر باہر کیوں آ گئے ہو؟ کہا تھوڑی دیر میں تجھے پتہ چلے گا۔ ادھر سے میں نے دیکھا مختار کے سپاہی ہیں جو کسی کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں، جب وہ قریب آیا نا تو میں نے دیکھا حرملہ گرفتار ہو چکا تھا۔ حرملہ جیسے ہی گرفتار ہوا نا میں نے مختار کو سید سجاد کی ساری بات بتا دی۔ سید سجاد پوچھ رہے تھے حرملہ زندہ ہے یا تو نے قتل کر دیا ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی مختار نے سنا نا کہ اصغر کی ماں نہ ٹھنڈا پانی پی رہی ہے نہ کبھی سائے میں بیٹھتی ہے، جیسے ہی حرملہ آیا، حرملہ سے ایک مرتبہ مختار نے سوال کیا تو نے کربلا میں کون سا ایسا ظلم کیا؟ اس نے کہا مختار کیا ہوا، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے اصغر کی ماں اب تک نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ کبھی سائے میں بیٹھی ہے۔ جیسے ہی حرملہ نے یہ جملہ سنا نا حرملہ نے کہا مختار اس بچے کی ماں ابھی بھی زندہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ہو گئی عصر عاشور، چلے گئے حسین کے آوان و انصار۔ محمد کا بیٹا کربلا کے صحرا میں ایک ندا بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی جو کربلا کے صحرا میں محمد کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے والا ہو؟ یہ ندا خیموں میں گئی، علی اصغر کے کانوں میں پڑی، ایک مرتبہ اپنی ساری قوت کو جمع کیا، خود کو جھولے سے گرایا، ایک مرتبہ بیبیوں نے حلقہ ماتم بنایا۔ جب صدائے گریہ بلند ہونے لگی حسین ابن علی در خیمہ پہ آئے، کہنے لگے زینب بہن کوئی مر تو نہیں گیا؟ کہا نہیں، آپ نے جب سے ندائے استغاثہ بلند کی ہے نا تیرے اصغر کو جھولے میں سکون نہیں مل رہا۔ عزادارو ایک مرتبہ باپ نے بیٹے کو دیکھا،
بیٹے نے باپ کو دیکھا، نظروں سے جیسے ہی نظریں ملی نا، عجب نہیں علی اصغر کہہ رہے ہوں بابا اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، ابھی تیرا علی اصغر زندہ ہے۔ ابھی تیرا علی اصغر زندہ ہے۔ کہا رباب میرا اصغر مجھے تیار کر کے دے، میں جا کر اشکیا سے پانی مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے پانی پلا دے۔ اصغر کو اٹھایا، ابا کے دامن میں لپیٹا، ایک مرتبہ ایسے چلے جیسے حسین اپنے ہاتھوں پہ قرآن لے کر آ رہی ہے۔ عزادار آئے، حالت کیا تھی؟ اس مقام پر آپ کو بڑا یاد کیا ہے مولا نے، یا شیعتی ما شربتم از بماء فاذکرونی، میرے شیعو جب کبھی تم ٹھنڈا پانی پینا نا پھر مجھے حسین کی غربت کو یاد کرنا۔ اور کہا کہ کیسے میں اپنے علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا، ظالم مجھے انکار کر رہے تھے۔ معصوم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ شریف بندے کے لیے موت سے بڑھ کر مقام کون سا ہوتا ہے؟ معصوم نے فرمایا جب شریف کو کسی کمینے سے سوال کرنا پڑ جائے۔ کربلا کے صحرا میں فرزند زہرا سے زیادہ کوئی شریف نہیں تھا، عمر سعد اور شمر لعین سے کوئی زیادہ بے غیرت نہیں تھا۔ حسین ابن علی سوال کر رہے تھے اور سوال کر رہے تھے دیکھو تم نے میرے سارے مار دیے، میرا اکبر چلا گیا، میرا علی اصغر میرے ہاتھوں پہ ہے، اگر تمہیں دشمنی ہے نا تو مجھ سے ہے، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ لشکر اعداء کی، لشکر یزید کی حالت کیا تھی؟ یہ کہہ کے مار کر ہنسنے لگے، کہنے لگے حسین پانی تو نے خود پینا ہے، بہانہ بچے کا بناتا ہے۔ جیسے ہی کہا نا حسین یہ بچہ پانی خود مانگے گا تو ہم دیں گے۔ علی اصغر کی طرف دیکھا، اصغر تیری کیا مرضی ہے؟ عجب نہیں جواب آئے بابا تو فخر ابراہیم ہے، میں فخر اسماعیل ہوں، اگر مجھے آزمانا چاہتا ہے تو آزما دے۔ عزادار علی اصغر کو گرم ریت کے اوپر لٹایا ایک مرتبہ، کہا اصغر پانی مانگ کے دکھا۔ وہاں سے لشکر یزید میں مخالفت ہونے لگی، کوئی کہتے ہیں حسین کو پانی دے دو، کوئی کہتا ہے حسین کو پانی نہیں دو۔ جب یہ اختلاف بڑھنے لگا نا، یہاں سے حسین نے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اصغر کربلا کی ریت گرم ہے، تیرا جسم نرم ہے، اصغر یہ لوگ پانی نہیں پلائیں گے۔ عزادارو ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان تالو سے چھڑانے کا ارادہ کیا نا، لشکر یزید میں مخالفت بڑھنے لگی۔ عجب نہیں ماں در خیمہ سے دیکھ بھی رہی ہو اور کہہ رہی ہو اصغر بیٹا آج تو بولنے لگا ہے، اور ماؤں کو وہ لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں کہ جب ان کی اولاد بول رہی ہوتی ہے اصغر آج ذرا بلند آواز میں بات کر، اصغر بلند آواز میں ذرا پانی مانگ کر دکھا، تیری ماں سنے گی تو بڑا اچھا لگے گا۔ عزادار حسین نے اٹھایا، وہاں سے اختلاف بڑھنے لگا۔ عمر سعد آیا حرملہ کے پاس، کہا تو دیکھ رہا ہے اختلاف بڑھ رہا ہے، اقتا کلام الحسین، حسین اب دوبارہ پانی نہ مانگے، حسین اب دوبارہ پانی نہ مانگے۔ شبیہ جھولا بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، شبیہ جھولا بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ دیکھو میری طرف اور جھولے کا استقبال بھی اپنے آنسوؤں کے ساتھ کرنا۔ حسین دوبارہ پانی نہ مانگے۔ حرملہ کہتا ہے میں نے اپنے ترکش میں تیر نکالا، تیر کو چلے میں جوڑا، سے شعبہ تیر تھا، میں کھینچتا ہوں تیر گر جاتا ہے، دوبارہ کھینچا تیر پھر گر گیا۔ عمر سعد کہتا ہے جس طرح تو کر رہا ہے نا میں جنگ ہار جاؤں گا۔ عزادارو یہ ظالم کہتا ہے میں نے سے شعبہ تیر جوڑ رکھا تھا، یہ کہتا ہے تو نہیں دیکھ رہا، اب میری طرف بھی دیکھنا، جھولے کا استقبال بھی کرنا، تو نہیں دیکھ رہا،
جو میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ کہا مجھے حسین کے ہاتھوں پر کبھی رسول نظر آتا ہے، کبھی بطول نظر آتی ہے، کبھی رسول نظر آتا ہے، کبھی بطول نظر آتی ہے۔ عمر سعد بے غیرت ابن بے غیرت کہتے ہیں حرملہ تو تیر چلا، وہ رسول کو لگے یا بطول کو لگے۔ اجرکم علی اللہ۔ لے آئیے جھولا یہاں رکھیے۔ حرملہ تو تیر چلا، وہ رسول کو لگے یا بطول کو لگے۔ عزادارو حرملہ نے وہ کام کیا کہ روایت کہتی ہے ذوبح الطفل من الورید الی الورید، حسین کا صغیر ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ تڑپنے لگا۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بند کیا، اپنے بابا کے ساتھ نظریں ملائیں، کہا بابا اب تو راضی ہے۔ عزادارو ہو گیا حسین کا علی اصغر ذبح۔ تاریخ کا یہ واحد جنازہ ہے جو جتنا چھوٹا تھا اتنا وزنی تھا۔ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ واپس چلنے کا ارادہ کیا۔ جب حرملہ نے گرفتار کر رکھا تھا نا، مختار نے حرملہ کو سوال کیا تھا، بڑے بڑے قاتل روئے ہیں، تو رویا؟ اس نے کہا ہاں مختار میں رویا ہوں۔ کہنے لگا میرے ترکش میں 9 تیر تھے، 6 شعبے تیر تھے، 6 ضائع ہوئے، 3 تیر لگے ہیں۔ کہا کون کون سے تیر لگے ہیں؟ اس نے کہا ایک تیر میں نے مشق سکینہ میں مارا، جب عباس سکینہ کے لیے پانی لا رہا تھا میں نے تیر مارا، تیر لگا، عباس پانی نہ لے جا سکا، مگر میں نہیں رویا۔ کہنے لگا دوسرا تیر میں نے اس وقت مارا کہ جب حسین ابن علی کو کسی شقی نے پیشانی کے اوپر پتھر مارا، بطول کا بیٹا اپنی پیشانی سے خون اس طرح سے صاف کر رہا تھا جیسے ہی محمد کے نواسے نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا میں نے ایک سے شعبہ تیر مارا جو حسین کے دل پہ لگا۔ کہتا ہے حسین کے دل پہ تیر لگا، میں نہیں رویا۔ کا تیسرا تیر کا جب حسین اپنے ہاتھوں پہ ایک بچہ لے کر آیا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین اب قرآن لا رہا ہے، قرآن کا واسطہ دے کر ہم سے پانی کا سوال کرے گا، مگر حسین کا وہ 6 مہینے کا لال تھا، میں نے اسے بھی تیر مار کر اسے ذبح کر دیا باپ کے ہاتھوں پر، مگر میں نہیں رویا۔ اس نے کہا تو رویا کب؟ کہنے لگا جب حسین کے ہاتھوں پہ اصغر ذبح ہو چکا تھا نا، حسین یہ جنازہ اٹھا کر خیموں کی طرف جا رہے تھے، بطول کا بیٹا کبھی آگے بڑھتا تھا پھر پیچھے ہٹتا تھا، حسین ابھی سوچ رہے تھے کہ میں ماں کو یہ ذبح ہوا بیٹا کیسے اس کے حوالے کروں گا۔ کہنے لگا میں لشکر یزید سے منہ موڑ کر رونے لگا۔ عزادارو محمد کے نواسے نے ہمت کی، ایک مرتبہ خیام میں داخل ہوئے نا، یا بیویوں نے بڑھ کر استقبال کرنا چاہا کہ اب علی اصغر پانی پی کر آ رہا ہے، رباب کے ہاتھوں پہ دیا، جیسے ہی علی اصغر آئے سکینہ نے دیکھا،
کہا بابا آپ اصغر کو تو پانی پلا کر لائے ہیں مگر آپ کی سکینہ پیاسی ہے. مگر جب دیکھا نا علی اصغر کے گلے کو ایک سوال تو کیا ہوگا. کہا بابا یہ دریاؤں کے پانی کا رنگ کب سے تبدیل ہو گیا؟ اجرکم اللہ. آزادہ رو آخری جملہ سنو. آپ نے بڑے بڑے جنازوں میں شرکت کی ہوگی، امیروں کے جنازے میں بھی شرکت کی ہوگی، غریبوں کے جنازے میں بھی شرکت کی ہوگی. غریب سے غریب بندہ بھی مر جائے نا، جس کا کوئی کچھ نہ لگتا ہو، کم از کم اتنا ہوتا ہے 4 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، انسانیت کے ناطے ہی صحیح اسے غسل بھی دیتے ہیں، اسے کفن بھی دیتے ہیں، اسے قبرستان لے جاتے ہیں، اسے دفن بھی کر دیتے ہیں. مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ جنازہ ماں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہو اور ماں جنازہ قبرستان لے کر جا رہی ہو، باپ تشییع جنازہ کر رہا ہو؟ عزادارو تاریخ میں واحد جنازہ ہے علی اصغر کا جسے ماں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، باپ تشییع جنازہ کر رہا ہے. عزادارو جیسے ہی آئے نا جنازہ اٹھا کر پشت خیمہ کے اوپر، حسین نے ایک مرتبہ اپنی تلوار سے اپنی ذوالفقار سے ایک چھوٹی سی قبر کو کھودا. عجب نہیں ذوالفقار بھی کہے مولا میں تیرے بچوں کی قبریں بنانے کے لیے تو نہیں آئی تھی. عزادارو باپ نے اب قبر کے اندر رکھا ہوگا اس جنازے کو. شریعت کہتی ہے باپ بیٹے کی قبر پہ، باپ بیٹے کے جنازے پہ مٹی نہ ڈالے، مگر یہ مجبوری تھی حسین ابن علی کی. غربت حسین پہ ایک مرتبہ سلام بھی کرنا. حسین نے عجب نہیں کہا ہو اصغر تیرا جسم نرم ہے، کربلا کی ریت گرم ہے. حسین ابن علی نے ایک مرتبہ اپنے اصغر کو دفن کیا. جب سروں کو شمار کیا جانے لگا نا عزادارو، کہنے لگے ہم نے تو 72 مارے تھے، یہ سر 71 ہیں، ایک سر کم ہے. کسی شکی نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ جب حسین کا علی اصغر ذبح ہو چکا تھا نا، حسین پشت خیمہ پہ جا کر دفنا رہے تھے. انہوں نے کہا اب گھوڑے سواروں کو تیار کرو. چند گھوڑے سوار تیار ہوئے، انہوں نے نیزے اپنے ہاتھ میں لیے. اب دیکھنا میری طرف، یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو ایک نہیں 2 مرتبہ شہید ہوا ہے. نیزے ان کے ہاتھوں میں تھے، یہ زمین کربلا میں مارنے لگے. گھوڑے دوڑ رہے ہیں، نیزے لگ رہے ہیں. عزادارو ایک شکی کا نیزہ ایک مرتبہ زمین میں لگا، زمین میں نہیں لگا، وہ حسین کے جگر پہ لگا. اس نے نیزہ اٹھایا، علی اصغر کا جنازہ اس شکی کے نیزے پہ حسین کی حالت کیا ہے؟ ایک مرتبہ اپنے جسم پہ عباس کا خون لگا کر، علی اکبر کا خون لگا کر، علی اصغر کے خون سے اپنی داڑھی کو رنگین کر کے آ گیا محمد کا نواسہ در سیدہ پر. کہنے لگا یا زینب و یا ام کلثوم و یا جاریت فضا علیکن من السلام. زینب کبریٰ محمد کی بیٹیوں پہ فرزند رسول کا سلام ہو. عزادارو جیسے ہی دیکھا نا ایک مرتبہ سیدہ نے کہا حسین تو اتنا غریب ہو گیا، میرا لال خیمے کے اندر تشریف لا.
جب اندر آئے نا ایک جملہ فرمایا ایتینی بثوب عتیق، زینب بہن مجھے پرانا لباس لا کر دے دے۔ عزادارو یہ جنت کا شہزادہ ہے جس کی ماں بطول نے مدینے میں جنت سے لباس منگوایا تھا نا، آج ثانیہ زہرا سے کہہ رہا ہے مجھے پرانا لباس لا کر دے۔ عجب نہیں محمد کی بیٹی نے کہا ہو میں بطول کی بیٹی ہوں، کیا ہوا آج کربلا کے میدان میں غریب ہو گئی ہوں، مگر اتنا تو میں کر سکتی ہوں، تو کہے نا آج بھی تجھے لباس جنت سے منگوا کر دے سکتی ہوں۔ عجب نہیں کہا ہو زینب بہن میرا قاتل بڑا بے غیرت ہے، کل جب تو میری لاش پہ آئے گی نا یہ میرے بدن سے لباس اتار کر لے جائیں گے۔ پرانا اس لیے مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے پرانا سمجھ کر چھوڑ جائے۔ عزادارو ایک مرتبہ بیبیوں کو الوداع کر کے جب نکلنے کا ارادہ کیا نا، گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کر رہے ہیں مگر اپنا ذوالجناح چل نہیں رہا۔ اس حیوان نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا سن 4 سال ہے، کہہ رہی ہے نہ لے کر جا، صبح سے اب تک جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ سید الشہداء زین ذوالجناح سے اترے، جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا وہ میری طرف دیکھنا، زین ذوالجناح سے ایک مرتبہ اترے، اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا، سکینہ کے رخساروں پہ پیار کیا، پیار کر کے کہہ رہے تھے سکینہ میرے بعد تماچے مارے جائیں گے، سکینہ میرے بعد تیرے در اتارے جائیں گے، سکینہ میرے بعد تیرے کرتے گدامن جلایا جائے گا۔ عزادارو بی بی کو پیار کیا۔ بطول کا بیٹا گیا کربلا کے میدان میں، بڑی جنگ کی ہے حسین ابن علی نے، مگر ایک ندا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جیسے ہی یہ ندا بلند ہوئی نا، اب ذوالفقار کو نیام میں رکھا، حکم پروردگار تھا، بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئیں۔ اب جس کے ہاتھ میں جو تھا، تیر والے نے تیر سے وار کیا، تلوار والے نے تلوار سے وار کیا، جس کے ہاتھ میں خنجر تھا وہ خنجر سے وار کر رہا ہے۔ محمد کا بیٹا زین ذوالجناح پہ اس طرح سے جھول رہا ہے، یہاں کی ہوا آتی ہے، محمد مصطفیٰ کا نواسہ یہاں جھک جاتا ہے، ادھر سے ہوا آتی ہے، فرزند زہرا یہاں چلا جاتا ہے۔ ایک شقی نے حرملہ نے تیر مارا یا حسین ابن علی زین ذوالجناح سے زمین پہ آیا۔ ایک ایسا منظر بنا کہ بطول کا بیٹا کبھی اٹھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے مولا کی خدمت میں عرض کیا مولا کیا بات ہے، آپ اٹھتے بھی ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، کیا ضعیف ہو چکے ہیں، بدن میں طاقت اتنی نہیں ہے؟ کہیں گے نہیں پڑھنے والا، تو اگر ہوتا مجھے دیکھتا، جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی اسی سے وار کر رہا تھا۔ عزادارو ایک مرتبہ سر سید والا کو کاٹا گیا، 13 ضربوں کے ساتھ محمد کا خون بہایا گیا۔ دنیا کو اگر حسین منی وانا من حسین کی سمجھ آئی ہوتی تو اس بات کو بھی سمجھ گئے ہوتے کہ قتل حسین اصل میں قتل محمد مصطفیٰ ہے۔ سید الشہداء کے سر کو ایک مرتبہ کاٹا گیا، ایک ندا کربلا کے میدان میں بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین، آگاہ ہو جاؤ محمد مصطفیٰ کا نواسہ مار دیا گیا، الا قد ذبح الحسین، بطول کا بیٹا کربلا کے جنگل میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد شہید کر دیا گیا۔ عزادارو صبح سے لے کر عصر عاشور تک ہر شہید کی خبر حسین نے دی تھی، مگر حسین کی شہادت کی خبر کون تھا جو لے کر جاتا؟ یہ ذوالجناح تھا۔
اسی نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا. آیا در سیدہ پر آ کر اعلان کر رہا تھا، سیدانیوں تمہارا سردار مارا گیا، سکینہ یتیم ہو گئی. بیبیوں نے حلقہ ماتم بنایا. ایک چھوٹی سی بی بی ہے جو کربلا میں ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر سوال کر رہی تھی، یا جوادہ ابی حل سوکیا ابی ام قتل آتشانہ. میرے بابا کا رہوار جب میرا بابا گیا تھا 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں گیا تھا. کسی نے پانی پلایا یا پیاسا قتل کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. میرا پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارا شمار حسین ابن علی کے عزاداروں میں فرما. اس آستانے کے بانی سید غلام رضا شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرما. ان کی نسلوں میں یہ سلسلہ قائم اور دائم فرما. ان کے بیٹے سید قمر عباس شاہ صاحب کی حفاظت فرما. انہیں یہ توفیق عطا فرما کہ خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ عزاداری یہ سید الشہداء کا انعقاد کرتے رہیں. ان کی یہ خواہش ہے کہ اسی مقام پر ایک امام بارگاہ کو تعمیر کروا سکیں. مومنین سے یہ التماس بھی ہے، پروردگار مومنین کو بھی توفیق عطا فرما. سید زادے کو بھی خلوص نیت کے ساتھ اس مشروع کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. جتنے مومنین اس عزاداری میں تعاون فرماتے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جتنے مومنین بے اولاد ہیں ان کو صدقہ جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا اولاد نرینہ عنایت فرما. جس مومن نے میرے ذمہ دعا لگائی ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ایک مومن جن کا بیٹا یکم محرم کو اس دنیا سے گیا، شہید ہوا، یقیناً سید الشہداء کے ساتھ شمار فرما. سید الشہداء کے ساتھ اسے محشور فرما. اس مومن کو اور ان کی زوجہ کو، اس شہید کی والدہ اور ان کے والد محترم کو صبر جمیل عطا فرما. امام علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار فرما. میرا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ہمارے وقت کے امام وارث عزاداری کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں خلوص کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کا انعقاد کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری یہ عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. عزاداروں کی، ماتمیوں کی حفاظت فرما. ان کا یہ پرسہ سید الشہداء کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمیں صحیح معنوں میں